اور پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ موجود ہیں سرزمین شراز ہند جونپور کے پورو پارشد جناب شاہد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے ہم ان سے جو ہے بارگاہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا ہمارا سوال شاہد بھائی سے اور پارشد صاحب سے یہ رہے گا کہ شاہد بھائی آپ کو یہاں در علی علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ ہم کو یہاں آتے ہوئے تقریباً 30 سے 32 سال ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء جی، اللہ. میں فرسٹ ٹائم یہاں آیا تھا تو میمن سے شباب صاحب ہیں وہ جونپور میں، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. جی انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ آپ درگاہ علی نصفین آئیے، وہاں پہ بہت اچھا ہے، وہاں مراد پوری ہوتی ہے. جی میں ان کی بات کو مانتے ہوئے میں نے مخصوصی میں ایک سال میں ہم نے یہاں پروگرام بنایا آنے کا. جی پروگرام بنایا یہاں پہ آنے کا. اس کے بعد میں آیا یہاں. آنے کے بعد مولا سے بارگاہ میں ہم نے جو بھی مانگا مولا سے، مولا نے ہم کو سب کچھ دیا. ماشاء اللہ مولا نے ہم کو 1 سال کے بعد اتنی بڑی چیز دے دیا کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مولا ہم کو دے دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے اپنا ایک کوارٹر بنائے زائرینوں کے لیے. ہم نے جو ہے مولا سے کہا جو اور کہ آپ نے بنایا ہے. اسی کے دوسرے سال مولا نے ہم کو دے دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور بہت اچھا. ہم نے زائرین کے لیے جو ہے بنوایا ہے، اور ہم نے یہاں کے لیے اور بھی چیز سوچی ہے. بس انشاءاللہ. مولا سے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا جلدی سے جلدی ہم کو جو ہے اس لائق اور بنا دے کہ کم سے کم الہی یہاں آمین پہ الہی 30-40 روم بنوا دیں زائرینوں کے الہی لیے. آمین الہی اور اس کا کوئی اجرت کوئی پیسہ نہیں کسی سے، خالی جو ہے وہ فری آف زائرین کاسٹ کے لیے. زائرینوں کے جی، لیے صرف میں نے یہ جو ہے مولا کے عزاداروں کے ہاں لیے رہے گا، میں نے خدمت کے یہ لیے. خدمت کے لیے یہ میں نے سوچا ہے. یہ بس یہ ہے کہ مولا بس آپ کی مولا اس پوری سوچ کر دیں. کو، اس دعا کو ضرور پورا جی کریں گے. جیسے کہ ہمارے شاہد بھائی نے کہا کہ ان کے یہ یہاں 30 یا 35 سال سے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. اور یہ حقیقت ہے، یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم ابھی کچھ وقت اور رک جاتے. تو یہ حقیقت ہے، بہت سے لوگ یہاں سے جدا تو ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ جدا نہیں ہو پاتے ہیں. یہ در ہی ایسا در ہے کہ جیسے ہمارے شاہد بھائی نے کہا کہ یہاں فرسٹ ٹائم کوئی میمن سادات کے ان کے دوست ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ مخصوصی میں ایک دن کے لیے یہاں آئے. ان کو بہت اچھا لگا اور انہوں نے پھر وہ دعا کی یہاں بارگاہ مولا میں کہ یہاں ایک یہ کوارٹر زائرینوں کی خدمت کے لیے بنائے. کیونکہ مخصوصی میں یہاں بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، بہت زائرین آتے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو تھوڑا سا اتنا زیادہ مطلب سکون نہیں مل پاتا ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں. تو اس ذریعے سے انہوں نے اس وقت اپنے بحسب ضرورت انہوں نے ایک کوارٹر بنوایا. اب انہوں نے دیکھا کہ انشاءاللہ ان کی یہ دعا ہے، وہ دعا مولا نے ان کی پوری کی. انہوں نے ایک کوارٹر بنوایا اور ہم نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا وہ روم انہوں نے بنوایا ہے، جو کہ زائرینوں کی صرف اور صرف خدمت کے لیے اور فری آف کاسٹ اس میں جو بھی زائرین آتا ہے رہتا ہے. ان کی بھائی کی یہ تمنا اور ہے، سارے لوگ مل کر کے آمین کہہ دیجیے گا کہ یہ یہاں پر 30 یا 35 کوارٹر اور بنوائیں گے صرف اور صرف زائرینوں کے لیے، کہ جو کہ زائرین یہاں آئیں، سکون سے رہیں، بارگاہ مولا میں دعا کریں، زیارت کریں اور ان کوارٹروں میں رہ کر کے جائیں جس کا کوئی ہدیہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ان کی دعا کی قبولیت کے لیے سارے مل کر کے بارگاہ مولا میں دعا بھی کریں گے اور آمین کہیں گے کہ مولا شاہد بھائی کی اس دعا کو صدقہ چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن کے صدقے میں اس دعا کو، اس حاجت کو جلد سے جلد پورا کریں. تو شاہد بھائی آپ کے ساتھ یہاں اور کوئی ایسا معجزہ گزرا ہے کہ جو آپ بتانا چاہیں گے؟ ہمارے ساتھ تو یہ سب سے بڑا معجزہ یہی گزرا ہے. ہم نے یہاں کوارٹر بنوایا اور اس کے بعد جو بھی حاجت ہوتی ہے مولا سے مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو آپ نے یہاں مانگا ہو اور وہ آپ کو نہ ملا ہو؟ نہیں نہیں، ملا ہے مولا نے. مولا نے خالی ہاتھ نہیں گئے ہوئے ہیں اور ہم کو ملا ہے. اس کے بعد میں جب جو یہاں سے درگاہ کے لیے آتا ہوں، وہ ہمارے اور بھی لوگ کہتے ہیں بھائی ہماری دعا کرنا، ان کے لیے مانگتے ہیں، وہ ان کو بھی ملتا ہے. یعنی آپ ان لوگوں کے لیے جو یہاں تلک نہیں آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں وہاں آپ کے وطن میں کہ بھائی شاہد بھائی آپ وہاں مولا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مولا علی کے روضے میں جا رہے ہیں، ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجیے گا، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے. تو آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی سب ہے. سے بڑا معجزہ ابھی 3 دن پہلے کا ہے کہ ہمارے محلے میں گھر کے پاس جو ہے ایک محمد علی نام کا ایک لڑکا ہے، اس کو اولاد ہوئی تھی. اولاد ان کی جو ہوتی بھی تھی انتقال ہو جاتا تھا. اس کی اولاد ہوئی معصوم کم کی ولادت کی تاریخ میں. ماشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اس کے بعد اس کی جو ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. وہ نا امید ہو گئے تھے، جی جی. نا امید ہو گئے تھے کہ اب وہ بچے گا نہیں. اور اس کے بعد جو ہے بچے گا نہیں تو ہم میرے کو فون کیا. ہم بختیار بھائی کی دکان میں بیٹھا تھا. کہا کہ رو کہا کہ بھیا دعا کر دو. ہم نے دعا کیا.
मोहलत से, नमाज में भी किया, मौला की बारगाह में भी किया। और उसके बाद आज की डेट में उसकी तबीयत इतनी अच्छी हो गई है कि ये मौला का मुआजिज़ा नहीं तो क्या है ये। बेशक बेशक, ये यकीनन बच्चा नहीं मर जाता था, मगर वहाँ दे अल्लाह ने जो है ज़िंदगी दे दिया। बेशक बेशक, जैसे हमारे शाहिद भाई ने बताया कि इन्हीं के बिल्कुल पड़ोसी हैं, जौनपुर में, शिराज हिंद में, इनके बिल्कुल घर के बराबर में हैं, इनके मिलने वाले हैं, अजीज़ों में, दोस्तों में हैं। उनके जब भी औलाद होती थी तो वो हो करके यानी इस दुनिया से रहलत कर जाती थी, यानी मर जाती थी। लेकिन उनके उस दिन, ख़ास उस दिन जिस दिन हमारी और आपकी शहज़ादी कौनैन मासूमा क़ुम की विलादत थी, उस दिन उनके विलादत हुई और वो बच्चा भी बीमार हो गया था। उसके साथ भी यही ट्रेजेडी जो पहले होती थी वही, बीमार हो गया, हत्ता कि इस कदर बीमार हो गया कि उनकी भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने फ़ोन कर करके हमारे शाहिद भाई से, पूर्व सभासद साहब से कहा, ये यहीं बारगाह मौला में मौजूद हैं, इन्हीं ने उनके हक़ में दुआ की। आज माशाल्लाह से शहज़ादी मासूमा क़ुम के सदक़े में वो जो विलादत उनके घर हुई थी बच्चे की, वो बच्चा माशाल्लाह से शफ़ायाब है। तो यकीनन यहाँ से जो भी मांगिएगा आप, आपको हर वो शय मिलेगी जो भी हज़रत मौलाए कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप अपनी दुआ लेकर के आएँ हैं, हाजत लेकर के आएँ हैं, वो सारी हाजतें पूरी होती हैं। माशाल्लाह शाहिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे हक़ में दुआ गो रहिएगा, हम मुसलसल आपके हक़ में दुआ गो रहेंगे और हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, इनके हक़ में हम दुआ गो रहेंगे। और हमारे कैमरामैन जनाब साहिल साहब भी मुस्तकिल यहाँ जो है ज़ायरीनों की खिदमत में लगे रहते हैं, इनके हक़ में भी आप दुआ करिएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके आप नमाज के लिए जा रहे थे। लेकिन ये भी एक इबादत है, क्योंकि ज़िक्र मौला हो रहा था। रसूल खुदा ने ख़ुद कहा है कि ज़िक्र अली ने इबादत, अली का ज़िक्र भी इबादत है, और वो तो खैर है ही इबादत के जो हमें वाजिब इबादतों में से है कि जो हमको बजा लाना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।